لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر ایک کھمبے نے تاروں سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ مرحوم پورے محلے کا واحد کھمبا تھا۔ ذرائع: ایک عورت 12 سال کے لڑکے کو سگریٹ پیتے دیکھ کر رہ نہ سکی اور لڑکے سے کہا، کیا تمہارے امی ابو کو پتا ہے کہ تم سگریٹ پیتے ہو؟ لڑکا منہ سے دھواں چھوڑتے ہوئے بڑے آرام سے بولا، آنٹی، کیا آپ کے میاں کو معلوم ہے کہ آپ کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہیں؟ خواتین پر پریشر ڈال کر انہیں جلدی تیار کروانا اور خود آخری وقت پر میری جرابیں کہاں ہیں والا ڈرامہ مرد حضرات کا ایک خاص ٹیلنٹ ہے۔ بیوی کا ہاتھ لگنے سے گلدان ٹوٹ گیا۔ 2 گھنٹے کی لڑائی کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ 2 سال پہلے شوہر نے اسے غلط جگہ پر رکھا تھا۔ اے میرے ملک کے جوان، مرد خواتین، بیچارے وارڈنز کو تھپڑ مارنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو چاہیے کہ بیچ بازار میں آئی جی، ڈی آئی جی وغیرہ کو لمحے پا کے بچھا کے کٹ لگاؤ تاکہ مزہ تو آئے۔ دنیا میں بس ایک وہی انسان بھروسے کے لائق ہے جو گڈ نائٹ بولنے کے بعد آف لائن ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی ہار نہ مانو، اپنی زندگی میں اتنا آگے بڑھو کہ آگے والا رک کر کہے، جا پہلے تو دفع ہو جا۔ ڈاکٹر، آپ کی بیوی بس 2 دن کی مہمان ہے۔ آئی ایم سوری۔ شوہر، اس میں سوری کی کیا بات ہے بیٹا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ سے ایک بڑا خاص سوال ہے۔ 300 روزانہ خرچہ ملتا ہے، 270 کھاتا ہوں، باقی بچا کر رکھتا ہوں، کتنے دن تک امیر ہو جاؤں گا؟ کامیاب لوگوں کی سٹوری سنو تو لگنے لگتا ہے جب تک فٹ پاتھ پہ نہ سوئے یا ٹھیلا نہ لگایا امیر نہیں ہو سکتے۔ ایک عورت بینک میں چیک کیش کرانے گئی تو مینیجر نے کہا، ہم میں آپ کو کوئی نہیں جانتا، اس لیے کسی ایسے شخص کو لے کر آئیں جسے ہم جانتے ہوں۔ وہ عورت گئی اور تھوڑی دیر بعد پولیس انسپکٹر کو ساتھ لے آئی۔ مینیجر نے پولیس انسپکٹر سے پوچھا، کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ تو پولیس انسپکٹر نے منہ ہلا دیا اور اشارہ کیا کہ ہاں جانتا ہے۔ کیشیئر نے اس کا چیک کیش کر کے پیمنٹ دے دی اور اس عورت کو جانے کو کہا۔ تو مینیجر نے پولیس انسپکٹر سے پوچھا، آپ اس عورت کو کیسے جانتے ہیں؟ کیا یہ آپ کی رشتہ دار ہے؟ تو پولیس انسپکٹر نے جواب دیا، میں اس عورت کو ایسے جانتا ہوں کہ کئی دفعہ اس کو جعلی چیک کیش کروانے کے جرم میں گرفتار کر چکا ہوں۔ پاکستان میں بیماری کوئی سی بھی ہو، پاکستانی ڈاکٹر سب سے پہلے چاول کھانے سے منع کر دیں گے۔ میری نظر میں معصوم تو بس وہ لڑکیاں ہیں جن کو اس لاک ڈاؤن میں بھی کھانا بنانا نہیں آیا۔ مجھے سبزیاں بہت پسند ہیں، خاص طور پر شملہ مرچیں جن کے نیچے پیزا لگا ہو۔ لوڈ شیڈنگ سے ستائے ہوئے لوگوں کی فریاد تو سنیں، میری شام کو سنوار دو، میری رات کو قرار دو، مجھے یو پی ایس ادھار دو یا پھر اپنے جنریٹر میں سے ایک تار دو۔ مجھے اپنے موٹے ہونے کا فائدہ پہلی بار تب نظر آیا جب دوست 6 تھے، کار 1 تھی اور سفر لمبا تھا۔ تب ایک آواز آئی، او یار یہ موٹے کو آگے بٹھاؤ، باقی چاروں پیچھے ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ ایک دن میں بڑے غصے میں سبزی والے کے پاس گیا اور میں نے کہا، بھائی ٹینڈے ہیں؟ سبزی والا، نہیں۔ میں نے کہا، لیائی بھی نہ، نہیں تو مار کھائے گا میرے کو۔ مرشد کہتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی گرامر میں سے کیڑا، آپ کے سٹائل میں سے کیڑا، آپ کی رائے میں سے کیڑا اور آپ کی ہر بات سے کیڑا نکالیں گے، لیکن اپنے اندر سے کیڑا نہیں نکالیں گے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق جو بہو شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں 10-12 سال گزار لے، وہ اس کے بعد کسی بھی جنگل میں، چاہے وہ گوبی کا صحرا ہو یا ماؤنٹ ایورسٹ، کسی بھی جگہ پہ گزارا کر سکتی ہے۔
ہیئر کیچر دوپٹے میں، پونی بازو میں لگا کر پھر پورے گھر میں ڈھونڈنے کا رولا ڈالنے کا ٹیلنٹ صرف لڑکیوں میں ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے اپنے دوست کو واٹس ایپ کیا، جانی سنا کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا گھر پہ ہوں۔ میں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہتا باتیں کر رہا ہوں دوستوں کے ساتھ، تو بتا۔ میں نے پوچھا کس دوست سے؟ تو کہنے لگا تیرے علاوہ ایک اور دوست بھی ہے۔ اس نے بولا اچھا تو کہاں ہے؟ میں نے کہا تیرے گھر پہ ہی ہوں۔ کہندا او یار سوری، مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو گھر میں آگے بیٹھا ہوا، میں ابھی آیا بس 1 منٹ۔ ایک چائنیز پاکستان سے واپس گیا تو اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ پاکستان کا وزٹ کیسا رہا، کیسے لگے وہاں کے لوگ؟ چائنیز کا جواب بڑا ہی دلچسپ، کہنے لگا پاکستانیوں میں 3 خاص باتیں مشترکہ محسوس کی ہیں۔ اول، کلائی میں گھڑی باندھتے ہیں، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ وقت کے بہت پابند ہیں۔ دوم، ان لوگوں نے ایک پرزہ ایجاد کیا ہے جس کا کوئی وجود تو نہیں ہے لیکن کام کر دکھاتا ہے، اور اس پرزے کا نام ہے جگاڑ۔ نمبر 3، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا ساری قوم ہی ڈاکٹر اور حکیم ہے۔ آپ وہاں کسی کو بھی اپنا مرض بتا دیں، وہ فوراً دوا تجویز کر دیتا ہے۔ موٹر سائیکل کے تو بھائی 4 گیئر ہوتے ہیں اور گاڑی کے 5، ایک ریورس گیئر بھی ہے، لیکن ایک گیئر عورتوں کا بھی ہے، ڈائریکٹ 6واں گیئر۔ بہن میرا منہ مت کھلواؤ بس۔ جو کہتے ہیں ہم پسند کی شادی کریں گے، یقین کریں ان کی پسند کا کھانا بھی گھر میں نہیں بنتا۔ ایک شیخ کے گھر مہمان آ گیا، شیخ کا بڑا ہی قریبی آدمی تھا۔ شیخ صاحب نے اس کو بڑے پیار سے اندر بلایا، ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کہا لسی آپ پیتے نہیں، چائے ہم پلاتے نہیں، روٹی کا ٹائم نہیں، بوتل کا موسم نہیں، اب بتائیں کیا خدمت کریں؟ ہاں تو پب جی والو ذرا بتاؤ اب زندگی کیسی چل رہی ہے، سکون آ گیا کہ نہیں؟ آپ لوگوں سے آج ایک سوال پوچھوں، کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایئر فون یعنی کہ ہینڈ فری لگانے کے بعد ایسا کیوں لگتا ہے جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو؟ سرکاری ہسپتال کا مطلب ہے جان سے جانا اور پرائیویٹ ہسپتال کا مطلب ہے جائیداد سے جانا۔ اب مریض جائے تو جائے کدھر؟ اسکول کے ایک ٹیسٹ میں بچوں کو کرکٹ میچ پر مضمون لکھنے کو کہا گیا۔ شرارتی کاکے نے صرف 1 منٹ میں مضمون ختم کر دیا اور کاپی ٹیچر کو پکڑا دی۔ ٹیچر نے کاپی چیک کی تو لکھا تھا بارش کی وجہ سے میچ ہی نہیں ہو سکا۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں کال کاٹ کر دوبارہ کرنے سے آواز کوارے بچوں، آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لڑکیاں آپ کا انتظار کریں تو کالج کی بس چلایا کریں۔ 2 شہر بازار میں لڑ پڑے اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، پولیس نے دونوں کو تھانے بلوا لیا۔ تھانے دار، تم دونوں کس بات پر لڑ رہے تھے؟ پہلا شاعر، اس نے مجھے سرے عام جھنجھوڑا۔ دوسرا شاعر، اس نے مجھے کپڑوں کی طرح مروڑا۔ پہلا شاعر، اس نے میرا سر پھوڑا۔ دوسرا شاعر، اس نے میرا منہ توڑا۔ تھانے دار ان کی شاعرانہ لڑائی سے تنگ آ گیا اور دونوں سے ہاتھ باندھ کر بولا خدا کے لیے یہاں سے جاؤ، میں نے تم دونوں کو چھوڑا۔ میرا سب بھائیوں کو ایک بڑا ہی اہم مشورہ ہے، بہنوں سے نرمی سے پیش آیا کریں۔ ایک دفعہ بلیک میلنگ پر اتر آئیں تو پھر یہ اپنے آپ کی بھی نہیں سنتی۔ کل میری بہن نے پیزا لانے کو کہا، میں نے لانے سے انکار کر دیا۔ آج ابو کے سامنے اونچی آواز میں بولی، بھائی چولہا جلانا ہے، ماچس نہیں مل رہی، ذرا اپنا لائٹر تو دینا۔ سردار، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ لڑکی کا سائز پتا ہے؟ سردار، واہ جی واہ، سیٹنگ ہوئی نہیں، فرمائشاں بھی شروع۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کیجئے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے اسے ضرور شیئر کیجئے۔